وسعت علم نبوی، ترمذی کی حدیث نمبر 2155 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 4700 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر الاسرار میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم سے موسوم فرمایا، اس لیے کہ قلم علم کو منتقل کرنے کا باعث ہے، جیسا کہ حروف کے عالم میں قلم علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام موجودات اور تخلیقات کا خلاصہ، کائنات کی تخلیق کا آغاز اور اصل ہیں۔ کائنات کی ہر شے اور ہر گوشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے، یعنی تمام موجودات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ علم میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب جانتے ہیں۔ ہر قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے ہیں۔ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح فرما دیا ہے۔ لوح و قلم کے جملہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہیں، بلکہ لوح و قلم کے جملہ علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے سمندر کے چند قطرے ہیں۔ عارفین کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر رکھا ہے، اور صفت علیم سے کامل اور اکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصف ہیں۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم عطا کر دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ رسولوں میں محبوب رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا کفر نہیں ہے؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 23597 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدیی حتی تجلی لی ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے میں نے وہ سب جان لیا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3235 اور مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 748 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعدہ کفہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھی یہاں تک کہ میں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، تو میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 44321 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فوضع یدہ بین ثدی و بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدی فعلمنی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینہ اور میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم مجھے دے دیا۔ تفسیر روح البیان جلد 5 میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ المعراج قطرت فی حلقی قطرۃ علمت ما کان وما سیکون، شب معراج میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا گیا تو میں نے جان لیا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ ہوگا۔ تفسیر روح البیان جلد سوم صحائف السلوک صحیفہ 56 میں درج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَوْرَثَنِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَّمَنِي عُلُومًا شَتَّى فَعِلْمٌ أُحِيزَ عَلَيَّ كِتْمَانُهُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِهِ غَيْرِي وَعِلْمٌ خُيِّرَنِي فِيهِ وَعِلْمٌ أَمَرَنِي بِتَبْلِيغِهِ إِلَى الْعَامِّ وَالْخَاصِّ
اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کے علوم کا وارث بنایا اور مختلف علوم کی مجھے تعلیم فرمائی۔ ایک وہ علم ہے کہ جس کا چھپانا مجھ پر لازم کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایسا علم ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا علم وہ ہے جس کے بتانے اور چھپانے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ تیسرا علم وہ ہے کہ جس کے متعلق یہ حکم ہوا کہ ہر خاص و عام کو اس کی تبلیغ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7258 اور ترمذی کی حدیث نمبر 2176 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، پس میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 92 اور مسلم کی حدیث نمبر 6125 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلونی اما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک خذافۃ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ قال ابوک سالم مولا شیبت۔ حضور نے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو ایک مرد نے عرض کی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 540 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، جو شخص جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، تم مجھ سے جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں بتلاؤں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 86 ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام حتی الجنۃ والنار، جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں وہ سب چیزیں میں نے یہاں دیکھ لیں، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3192 ہے اور یہ مختلف صحابہ سے روایت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علم عطا فرما دیا۔ ان طارق ابن شہاب قال سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنات منازلهم واہل النار منازلهم حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک بار کھڑے ہوئے تو ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے اپنی جگہوں میں اور دوزخیوں کے اپنی جگہوں میں داخل ہونے تک کی ہمیں خبر دی۔ اسے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اس حدیث کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا، یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا اور جتنی مخلوقات موجود ہو چکی ہیں یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی ان سب کا علم عطا فرما دیا۔ فتح الباری میں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں سند الحفاظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں تمام مخلوقات کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب تک اٹھائی جائے گی سب بیان فرما دیا، اور یہ بیان شروع آفرینش دنیا اور محشر سب کو محیط تھا، اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں بیان فرما دینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود عینی عمدۃ القاری میں اسی حدیث کے تحت رقم دراز ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں اول سے آخر تک کی تمام مخلوقات کے تمام احوال بیان فرما دیے، اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں بیان فرما دینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6604 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ ان کنت لا اری الشیء قد نسیت فعارف ما یعرف الرجل
اذا غاب عنہ فراہ فعرفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا یا ایسا خطبہ دیا جس میں قیامت تک کی کسی چیز کو نہ چھوڑا، جس کا تذکرہ نہ فرمایا ہو، یعنی ہر چیز کا تذکرہ فرما دیا۔ اسے جانا جس نے جانا، اور جو نہ جان سکا سو نہ جان سکا۔ پھر ان میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے اور جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 23276 ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینے لگے، پھر عصر پڑھی اور پھر اسی طرح خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اس خطبے میں وہ سب بیان فرمایا جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ہم میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے سب سے زیادہ یاد رکھا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2191 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کسی چیز کو نہ چھوڑا مگر یہ کہ اس کی ہمیں خبر دے دی۔ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حذیفہ، ابو مریم، ابو زید بن اخطب، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث مروی ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب ان سے بیان فرمایا۔ طبرانی نے معجم کبیر میں، نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں اور ابو نعیم نے خلیۃ الاولیاء میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرمائی، میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے روشن فرمائی۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں، امام احمد خطیب کستلانی نے مواہب الدنیا میں، علامہ ابن حجر مکی نے افضل القراء میں، علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نے نسیم الریاض میں، اور علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی نے مواہب کی شرح میں اس حدیث کا بطور سند ذکر فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5379 ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطاب فرمانے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان فرمائے، یاد رکھنے والوں نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اسے بھلا دیا۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازل سے ابد تک کا علم ہے، کیونکہ آپ ازل سے ابد تک موجود ہیں۔